وزير ولا خلق من عباده يستشير. الله هو الغير الموصوف والباقي بعد فراغ الخلق العظيم الربوبية. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اعمال کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں. اگر تو آپ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی اور چاہتے ہیں کہ ہم کوئی یہ اس موضوع پہ بات چیت ہو اور آگے چلیں، تو ایک جاندار قسم کی صلوات پڑھیں. مومنین کرام، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا آپ کے سامنے. انسانی تخلیق جو ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، یعنی آپ کی اور میری یا ہم سب کی جو تخلیق ہے، جو اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ پاکیزہ خلق کیا ہے. ہم سب لوگ اللہ نے پاکیزہ خلق کیا ہے. ہمیں پاک، طیب، طاہر، پاک خلق کیا ہے. یہ اس کی خلقت کی انتہا ہے کہ انسان کو اس کی روح، اس کے وجود کے مطابق پاک اور پاکیزہ خلق کیا ہے. یہ پاکیزہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے مراحل امتحان شروع ہوتے ہیں، جب وہ امتحان کے مرحلے میں آتا ہے تو یہ پاک اور پاکیزہ انسان کچھ ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ وہ پاکیزگی آلودگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پاکیزہ انسان، طیب، طاہر انسان گناہ کی بدبو میں متعفن ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنے آپ کو نجس کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ناپاک کر لیتا ہے. نورانی، پاکیزہ، طاہر، لیکن جب اللہ کی معصیت کرتا ہے تو وہی پاکیزگی میں ایک نقطہ آ جاتا ہے. انسان ایک نقطہ آ جاتا ہے. اب یہ نقطہ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے، یہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. یہاں تک کہ پورے کا پورا انسان گناہ کی آلودگی کی وجہ سے سیاہ نجاست میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ انسان جسے اللہ نے پاک اور پاکیزہ خلق کیا، ہمیں اللہ نے پاک و پاکیزہ خلق کیا، لیکن ہماری اپنی وجہ سے وہ پاکیزی اور وہ نورانیت انسان میں سے ختم ہو گئی. اچھا، یاد رکھیں یہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا مومنین کرام،
اچھا مثال کے طور پہ ایک گناہ ہو گیا، کیا اثر پڑے گا؟ انسان یہ سمجھتا ہے اچھا گناہ اس کے اعمال میں لکھا گیا، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں نے گناہ لکھ لیا، بس یہی کچھ ہوا۔ انسان گناہ کرے، اس گناہ کے بعد صرف یہی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے؟ نہیں مومنین، صاحبان ایمان، مومنین کرام، فقط گناہ نہیں لکھا جاتا، اس گناہ کا ایک خاص اثر ہے۔ وہ اثر یہ ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے انسان رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا اثر ہے؟ لطف خدا، رحمت خدا سے جب ہم دور ہو جائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، انسان ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، جدھر مرضی چاہے بھاگتا رہتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ توفیق ختم ہوگی نا، خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا، رحمت خدا سے دور ہو گیا۔ جتنا گناہ کرے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اس کے لطف و کرم سے دور ہوتا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ اس انسان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ جا جو کچھ مرضی کر؟ اس کی رحمت اور فضل سے بہت دور ہے یہ بات۔ انسان گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور کر لیتا ہے، توفیق ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہے، اور اس دروازے کا نام اللہ نے توبہ رکھا ہوا ہے۔ وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ سے مراد پلٹ آنا، پلٹنا، انسان کا معصیت خدا سے پلٹ کر خدا کی اطاعت میں واپس آ جانا، یہ ہے توبہ۔ انسان، اچھا لفظ توبہ جو ہے وہ انسان کے لیے بھی ہے اور اللہ کو بھی تواب الرحیم کہا گیا ہے۔ اب یہ کیسے، انسان کیسے توبہ کرتا ہے؟ اللہ کا تو کہ توبہ سے کیا مراد ہے؟ انسان کی توبہ، انسان دو توبہوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ پہلی توبہ تو یہ ہے کہ اللہ خود فضل و کرم کے تحت اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ توفیق پیدا کرے، اس کے دل میں یہ بات آئے، اوہ کیا کر دیا، کیا کر دیا، اپنے مالک کی نافرمانی کر دی، اپنے مالک کو ناراض کر لیا۔ یہ جو فکر ہے یہ کون دیتا ہے؟ اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ پہلی توبہ ہے انسان کے لیے۔ انسان فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اوہ کیا کر دیا۔ یہ جو سوچ ہے یہ توفیق الہی سے ملتی ہے، یہاں پہ اس کا فضل و کرم ہے، یہاں پہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ انسان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، کہتا ہے دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اور پھر خدا کی توفیق سے یہ جب پلٹتا ہے تو اللہ اپنے لطف و کرم سے اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ یہ جو توبہ کر لیتا ہے نا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔
کیسے؟ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ توبہ جو ہے یہ ایک قسم کا ڈٹرجن ہے۔ ڈٹرجن کیا کرتا ہے؟ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب جو ہیں، فرماتے ہیں التوبۃ تطہر القلوب وتغسیل الذنوب۔ کیا بات ہے! امام امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں توبہ ایک ایسی چیز ہے جو قلوب کو پاک کرتی ہے۔ یہ جو گناہوں کی نجاست کی وجہ سے جو قلب نجس ہو جاتا ہے، توبہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ وَتَغْفِيلُ الذُّنُوبِ، اور گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ توبہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور جب یہ قلب بھی طاہر ہو جاتا ہے، گناہ بھی دھل جاتے ہیں، تو اللہ کیا مقام دیتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ مقام دے دیتا ہے۔ وہ کریم رب جو تائب کو کیا مقام دیتا ہے؟ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یحب التوابین، کون؟ وہ لوگ جو اس کے دروازے سے بھاگ گئے تھے، جو گناہ نافرمانی کر کے اللہ کے دروازے سے دور ہو گئے تھے، پھر انہیں توفیق دی، توبہ کیا، دوبارہ جب کہ پلٹ کے آئے، کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ گناہ دھل گئے، کہا کہ جو تم پاک ہو گئے ہو، تم سے محبت کرتا ہوں۔ بس انسان کوشش کرے کون سی توبہ کرنے کی؟ سورہ تحریم یہی کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ سورہ تحریم کس بات کو سمجھے؟ کون سی توبہ؟ توبۃ النصوحا، ایک مکمل توبہ، ایسی توبہ جس میں انسان واپس نہ پلٹے گناہوں کی طرف۔ وہ توبہ کرنی چاہیے کہ انسان واپس نہ پلٹے، دوبارہ گناہ کا ارادہ نہ کرے، دوبارہ اللہ کی بارگاہ سے دور نہ ہو۔ اس کا ارادہ ہے، یا اللہ اب واپس نہیں پلٹوں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، اب تیری توفیق سے دور نہیں ہوں گا، اب تیری اطاعت سے دور نہیں ہوں گا، بلکہ میں ایسے ہی توبہ کروں گا کہ توبہ اس توبہ سے واپس نہ پلٹوں۔ جب انسان ایسی توبہ کر لیتا ہے تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص جو توبۃ النصوح کر لیتا ہے، جو ایک مکمل توبہ کر لیتا ہے، اسے پانچ انعام دیے جاتے ہیں۔ 5 انعام دیے جاتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، ایک اسے بخش دیا جاتا ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو گناہ اس نے کیے تھے ان گناہوں کو، ان برائیوں کو مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ پہلا انعام کیا؟ معاف کر دیا جائے گا، اور جو برائیاں کیے ہیں ان کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوسرا انعام توبۃ النصوح کرنے والے کے لیے دوسرا انعام یہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔
جنت میں. پہلا کیا تھا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کرنے والے کی برائیوں کو تبدیل کر کے اچھائیوں میں تبدیل کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اسے اس دن شرمندہ نہیں ہونے دیا جائے گا جس میں بہت سارے شرمندہ ہوں گے. کون؟ توبۃ النصوح کرنے والا، جس نے حقیقی اور اصلی توبہ کر لی. اور بعد والا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ محشر میں حاضر ہوگا تو نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ ایسی حالت میں توبۃ النصوح والا محشر کے میدان میں ایسی حالت میں داخل ہوگا کہ اس کے آگے اور پیچھے نور روشن ہوگا، اپنے نور کی روشنی میں حرکت کر رہا ہوگا. یہ ہے توبۃ النصوح. انسان کے لیے ایسے موقع آتے ہیں جیسے شب قدر ہے، جیسے آج کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. اس رات کے اندر ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے، پلٹنا ہے، اپنے آپ کو پلٹا لینا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لے جانا ہے. آج ایک مکمل ارادہ کرنا ہے کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، اطاعت خدا سے دور نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے، اس کریم و رحیم رب کی بارگاہ میں رکھیں گے کہ وہ تو صرف کسی انسان کی ذہن کے اندر پیدا ہونے والی نیت کا ثواب دیتا ہے. سرکار کی حدیث تھی، ایک پہلے میں پڑھ چکا ہوں یہ حدیث، کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے نا، دیکھیں کتنا کریم ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے نا، جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس گناہ کرنے کے دوران یکدم اسے توفیق ملتی ہے، دل میں سے یہ بات نکالتا ہے، ابھی توبہ نہیں کی، ابھی استغفار نہیں کیا، صرف قلب کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اوہ یہ کیا کر دیا. یہ توفیق الہی ہوتی ہے. کیا؟ اس وقت انسان یہ سوچتا ہے، اوہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا کر دیا، اپنے مالک کو ناراض کر دیا. یہ فکر آتی ہے. اللہ رب العزت اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ اسی حالت میں اس کو معاف کر دیتا ہے، صرف اس سوچ کے اوپر کہ میں نے کیا کر دیا. مومنین کرام، یہ توفیق الہی ہے. اگر کوئی انسان حقیقت میں اصل کے اندر یہ سوچ لے کہ میں اپنے مالک و خالق کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے میرے جوان بھائیوں، میں 3 چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، توفیق ملتی ہے. اب اس توفیق کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس توفیق کے مقابلے میں شیطان ہے. سب سے پہلے آپ کو وہ نا امید کرتا ہے. میرے جوان دوستوں، خدا کرے کسی دن مجھے توفیق ہو میں امید کے موضوع پہ آپ سے بات کروں. اگر توفیق ہوئی، امید آج شیطان کا سب سے بڑا حربہ نا امیدی ہے. میرے جوان دوستوں کو نا امید کر رہا ہے، ہمیں بھی نا امید کر رہا ہے.
پہلی چیز جو شیطان توبہ کے مقابلے میں جوانوں کو، مومنین آپ کو جو مشغول کرتا ہے وہ نا امید کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نا امید. کس چیز سے؟ وہ اتنے گناہ کر دیے، اب تیری بخشش کیسے ہوگی؟ کوئی امید نہیں. کیا کرتا ہے؟ یہ نا امیدی ڈالتا ہے. کس چیز سے؟ اللہ سے دوری کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ دل کے اندر یہ ڈالتا ہے، تو اتنا گناہ گار ہے، تم نے تو یہ کیا وہ کیا، اب تیرا کیا مسئلہ ہے، تیری تو فائل ہی ساری سیاہ، اب تیرا تو کچھ بھی نہیں بنے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ نا امید کرتا ہے، نا امید کرتا ہے. جتنا نا امید ہوتا ہے انسان، اب جب نا امید ہوتا ہے اور گناہ کرواتا ہے. دوسرا اس کا ہیلا کیا ہے؟ دوسرا ہیلا یہ ہے کہ او یار ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑی عمر پڑی، ابھی جوانی کر لیں گے، اچھا یار توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے. یعنی توبہ کو دور کرتا ہے انسانوں سے. میرے جوان دوستوں کیا کرتا ہے؟ نہیں، واپس نہیں پلٹنے دیتا. ایک گناہ انسان کر لیتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں یہ ہیلا ڈالتا ہے، اللہ تواب ہے، کل کر لیں گے، پرسوں یہ اس طرح کر کے اسے توبہ سے دور کرتا ہے. جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، جب انسان توبہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر قدم بے قدم اسے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تیسرا ہیلا میرے جوان دوستوں، قدم بے قدم. اور اس زمانے میں تو گناہ کے وسائل الا ماشاء اللہ ہیں. قدم قدم پہ جال پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، قدم قدم پہ انسان کو بدراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مخصوصاً میرے جوان دوستوں کو. لیکن میں یہ لفظ جوانوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں بوڑھوں کو زیادہ بدراہ کرتا ہے. قدم بہ قدم گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. پہلے چھوٹا موٹا گناہ اس کی دعوت دیتا ہے، چھوٹا موٹا یہ کر لی، کوئی اچھا وہ دنیا کر رہی ہے تم بھی کر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو توفیق الہی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے. جو دلوں کی پاکیزگی ہے وہ انسان سے دور ہونا شروع ہوتی ہے. انسان پہ گناہوں کی نجاست اسے قابو کر رہی ہوتی ہے، انسانوں کے روح پر چھا رہی ہوتی ہے. کہ کیوں؟ گناہ کر رہا ہے، اس کے اثرات ہیں، رحمت خدا سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی توفیق نہیں مل رہی. قدم قدم پہ خدا را میرے جوان دوستوں اپنے آپ کو سنبھالیں. مشکلات انسانوں کے اس وقت جوانوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں. تعلیم میں مشکلات ہیں، رزق کی مشکلات ہیں، جاب نہیں ہے، بیکار بیٹھا ہوا، پیسہ نہیں ہے، شادی نہیں کی، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں. لیکن ان تمام معاملات کا حل ایک ہی ہے، دروازہ، وہ میرے خالق و مالک کا دروازہ ہے. اسی دروازے سے ان تمام مسائل کو حل ہونا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھک تو نہیں گیا؟ کتنا ٹائم ہوا؟ وہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ آپ کو مایوس کرتا ہے، نا امید کرتا ہے، توبہ نہیں کرنے دیتا، دور کر دیتا ہے. اچھا نماز کا ٹائم ہے، ابھی پڑھتا ہوں. اچھا ابھی ٹائم، ابھی تو یار ابھی لمبا ٹائم. ہم شیعوں کے لیے تو اور معاملہ ہے یہاں پہ کہ دونوں نمازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ کہتے او یار ابھی تو بڑا ٹائم، ہمارا تو مشترکہ ٹائم ہے، وہ شام تک ہے، پھر پڑھ لیں گے. لیکن یہی ہیلا ہے نیکی سے دور کرنے کا، نماز سے دور کرنے کا، توبہ سے دور کرنے کا، کہ وہ قدم بہ قدم انسان کو نیک اعمال سے دور کرتا ہے.
یہی دوری اسے توبہ سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بھائی توبہ کرنی ہے تو ایک مکمل اور مضبوط توبہ کرو، پھر واپس نہیں پلٹنا۔ جب اس کی بارگاہ میں عہد کر لیا تو پھر واپس نہیں پلٹنا، پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانا۔ لیکن وہ کریم رب اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنے دروازے پہ بلاتا ہے۔ گناہ کیا، توفیق توبہ ہوئی، توبہ کر لی، پھر توبہ توڑ دی، وہ کہتا ہے آ جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ توڑ کے شیطان کے راستے پہ چلا گیا، تو کریم رب کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آ جا۔ یہاں پہ میں ایک حدیث جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر یا امام جعفر صادق سے ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو 40 پردوں میں چھپا کے دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کی بات، خدا کتنا رحیم و کریم ہے، انسانوں کو 40 پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ کس چیز میں چھپا کے رکھتا ہے؟ گناہوں کو۔ انسان گناہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے تو انسان کی جو حیثیت ہے وہ 40 پردوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے گناہ کرتا ہے ایسے ایسے وہ پردے ختم ہوتے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتا، خدا کی طرف نہیں پلٹتا، اب جیسے گناہ کیا ایک پردہ ختم، پھر گناہ کیے دوسرا پردہ ختم، پھر گناہ کیے تیسرا پردہ ختم، پھر گناہ کیے پھر پردہ ختم۔ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے اور اپنی جو عزت اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس عزت کو خراب کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے 40 پردے ختم ہوں گے۔ وہ پردے جو اللہ نے اسے دیے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ پردے ختم کر دیے۔ پردے جب ختم کر دیے تو پھر فرشتے پکار کے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تو سارے پردے ختم کر دیے۔ میرے کریم رب کے کیا کرم ہے، جب سارے پردے ختم کر لیے تو اللہ نے کہا اچھا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے کو اپنے پروں میں چھپا دو۔ کتنا کریم رب ہے، کہا میرے بندے کو اپنے پروں میں چھپا دو۔ پردے ختم کر کے پھر فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو اپنے پروں میں چھپا دو تاکہ یہ رسوا نہ ہو۔ لیکن خدا نہ کرے ایسی کیفیت آ جائے کہ جب پردوں میں چھپا لیا، اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں فرشتے، پھر بھی گناہ کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں اللہ کی طرف کہتے ہیں یا اللہ یہ پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ اس وقت یہ وقت بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ اللہ اس وقت کہتا ہے کہ ہاں اب پروں کو اٹھا لو، اب جاؤ جو جدھر مرضی جاتے ہو۔ پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہتی۔ ہاں انسان اگر توبہ کر لے، انسان اگر پلٹ آئے، اپنے آپ کو دوبارہ اللہ کی اطاعت میں لے کے آئے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لے، اپنے قلوب کو توبہ کے پانی کے ذریعے پاکیزہ کر لے، تو پھر کیا ہے دوبارہ وہ پردے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ انسان ان پردوں کے تحت آ جاتا ہے۔ بس توبہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پلٹا لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے پلٹ کے آنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پلٹا لینا ہے۔ اور یہ راتیں ایسی راتیں ہیں
کہ جن میں انسان کے لیے اللہ کی توفیق کو حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جاتے جاتے ظاہر ایک نسخہ بھی آپ کو دیتے جائیں، میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ سرکار رسالت اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ارادہ ہے کہ وہ توبہ کر لے؟ توبہ کا ارادہ کون رکھتا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پس غسل کنی، پس غسل کریں، وضو کریں اور 4 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ اب نسخہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے آج کی رات کے لیے، نماز توبہ کا۔ یہ سرکار رسالت سے بیان کر رہا ہوں کہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، جس میں فرمایا کہ سورہ الحمد 1 دفعہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ جب 4 رکعت آپ پڑھ لیں تو پھر 70 مرتبہ اس استغفار کو پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر یہ پوری دعا نہیں بھی پڑھ سکتے تو صرف 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ آج کی رات کے لیے آپ کے لیے میں نماز سمجھتا ہوں کہ سرکار رسالت سے یہ نماز توبہ کے عنوان سے معروف ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہم سب جو ہیں اس نماز کو آج کی رات پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کریں، ارادہ کر لیں کہ یا اللہ معاف فرما دے، جو کچھ کیا معاف فرما دے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آج تیری رحمت و برکت کا رات ہے، آج کی رات ہمیں معاف فرما دے، ہم تیری بارگاہ میں واپس پلٹنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تیری بابت توبہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان گناہوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہیں، تیری نظر و رحمت چاہتے ہیں، تیرا فضل و کرم چاہتے ہیں۔ اللہ اگر تو نے اپنے دروازے پہ نہ بیٹھنے دیا تو اے اللہ ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ اے اللہ آج کی رات اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی آل کے صدقے یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی آج کی رات ایسی ہمیں توفیق عطا فرما، ایسا فضل و کرم عطا فرما کہ ہم ایسی توبہ کر لیں کہ اس کے بعد تیرے دروازے سے ہم دور نہ ہوں۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔